کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم اپنی مرضی سے چلنا سیکھے ہو؟ کیا تم اپنی مرضی سے نمازیں پڑھتے ہو؟ کیا تم اپنی مرضی سے دعا کرتے ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ بے شک زندگی تم اپنی مرضی سے جی رہے ہو، لیکن تمہاری زندگی میں ہر معاملہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ تم چاہے جتنی بھی کوشش کر لو، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چلانے کی کتنی بھی کوشش کر لو، تم چلا نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہارے جو معاملات ہیں وہ تمہاری مرضی سے چلیں گے اور دعا اپنی مرضی سے مانگ رہے ہو؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں ہلتا، اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیونٹی پہ، کالی رات میں کالی پہاڑ پر چلنے والی ایک چیونٹی پر بھی نظر ہے، ایک چیونٹی کے بھی معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، تو تم اپنی دعائیں اپنی مرضی سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ وہ دعا کی توفیق دیتا ہے، تبھی اس کے پاس ہم جا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور دعا کے قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے، جبھی وہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اللہ جب پکارتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے نا، تو بدلے میں دعا مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ قبولیت میں دیری ہو سکتی ہے، پر قبول نہ ہونے کا شک دل سے نکال دو۔ شک میں پڑو گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے دل میں شک ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اور انسان جو ہے وہ آزمائشوں سے پتہ نہیں کیوں گھبرا جاتا ہے، کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور تو ہمیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو لڑنا پڑتا ہے۔ کس سے لڑنا پڑتا ہے؟ مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگنی پڑتی ہیں۔ ایسے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، جب یوسف علیہ السلام پر پوری زندگی میں اتنے مسئلے رہے، جب وہ چھوٹے بچے تھے تب ان کے اوپر معاملات آئے، پھر جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے اوپر اتنے زیادہ معاملات آئے، انہیں جیل میں ڈالا گیا، پھر وہ دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان سارے معاملات سے کیسے نکالتے، انہیں مصر کا بادشاہ کیسے بنا دیتے۔ مصر کا بادشاہ بننا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا کسی غلام کے لیے کسی جگہ کا بادشاہ بننا اتنا آسان ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں سے گزار کر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو تمہاری جو تکلیفیں ہیں، تمہاری جو بے بسی ہے، تمہاری جو پریشانیاں ہیں، یہ آزمائشیں بہت چھوٹی ہیں جو ہم پر آئی ہیں، جو آزمائشیں نبیوں پر آئیں، جو آزمائشیں صحابہ پر آئیں، ان کی زندگی میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی تھیں، تو ایسے ہی تمہیں بھی آسانی مل جائے گی۔ ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ تم محنت کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، اور تم تم آزمائشوں میں صبر کرو، مقابلہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائش ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اس آزمائش میں صبر مانگا ہے، اور تمہیں اس آزمائش سے نکالنے کا پہلے ہی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تہجد کی میڈیکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، جس میں انہوں نے لکھا ہے 2022 میں میری دنیا جو تھی وہ بکھر گئی، میرے شوہر اللہ کے پاس لوٹ گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے بیچارے 3 سالہ بیٹے اور 6 ماہ کی بیٹی کو چھوڑ کر۔ میرا بیٹا اپنے بابا کے لیے روتا، اور میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اسے سمجھا سکوں کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی اندازہ کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ میں نے تہجد کا سہارا لیا، صرف سکون کے لیے نہیں بلکہ طاقت اور روزی کے لیے۔ یہ آسان نہیں تھا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے شوہر نے ہمارے لیے کیا چھوڑا تھا۔ گھر ان کے نام پر تھا، اس لیے ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت تھی۔ ان کی گاڑی میری ہو گئی، جس نے مجھے روزمرہ کی زندگی سنبھالنے میں مدد دی۔ صرف میں جانتی ہوں کہ انہوں نے یہ گھر اور گاڑی خریدنے کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ میں نے ایک بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور تہجد پڑھتی رہی، اللہ سے راستہ آسان کرنے کی دعا کرتی رہی، اور اللہ نے راستے بنائے، اور ان طریقوں سے جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ میرا بزنس اب کامیاب ہو چکا ہے۔ آج بھی ہر رات میں تہجد پڑھتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے شوہر کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، ان کی قربانیوں کے بدلے میں جو انہوں نے ہمارے چھوٹے سے خاندان کے لیے دی تھیں، الحمدللہ جنت میں دوبارہ ملائے، آمین۔
یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت میڈیکل اسٹوری تھی کہ ہم انسان ہیں اور ہمارے پاس سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں تو ہم ان سے کتنی شکایتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے شوہر ہی لے لیا، یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی ان کے اوپر، بہت زیادہ بڑی آزمائش تھی، کیونکہ ان کے ہسبینڈ ہی ان کا گھر وغیرہ چلاتے تھے، لیکن اتنی بڑی آزمائش میں انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا، تہجد پڑھی۔ تہجد پڑھنے کے بعد انہوں نے اسباب کا بھی اختیار کیا، انہوں نے محنت بھی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف تہجد ہی پڑھی، انہوں نے تہجد پڑھی، اسباب کا اختیار لیا، اور اس اسباب سے جو وہ کام کر رہی تھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ مدد مانگتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے میریکلز کیے، ان کو آزمائشوں سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں انسان پر ڈالتے رہتے ہیں اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے، اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، تم سے ہر چیز پر آزمائش آئے گی، تمہارے مال پر آزمائش آئے گی، تمہاری جان پر آزمائش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں عیش اور آرام کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور فلسطین کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدوں کو فتح نصیب کرے، اور ان کی جتنی بھی پریشانیاں چل رہی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔